7वें दिन मैं उनकी पूरी तफसील लेकर चिंग वॉर रेस्टोरेंट चला गया और चीनी हमदर्दों को इन ब्रेन वॉश करने वालों के घरों, गलियों और फैमिलीज के मुतालिक मुकम्मल तफसील से बता दिया। हमने बाहम मशवरे के बाद आइंदा शाम को मिलने और अपना मिशन पूरा करने का प्रोग्राम तय कर लिया। उनके घरों तक पहुंचाने और उनको पहचानने की जिम्मेदारी मोहसिन की थी। वापसी पर मैंने मोहसिन को सारा प्रोग्राम और चीनी दोस्तों के साथ जाने और निशानदेही के मुतालिक समझा दिया। बाकी काम चीनी दोस्तों ने करना था। शाम को मैं मोहसिन के साथ रेस्टोरेंट गया। मोहसिन को बाहर छोड़कर मैं चीनी फ्रेंड्स के पास गया। उनका तरीका वारदात बड़ा अनोखा और न्यू था। उनके पास सिलेंडर थे जो जहरीली गैस से भरे हुए थे। बकौल उनके कि ये गैस किसी के चेहरे के पास छोड़ दी जाए तो वो चंद सेकंड में ही खत्म हो जाता है। खुद गैस से महफूज रहने के लिए वो गैस मास्क साथ लाए थे। उसके बाद मैंने मोहसिन को बुलाया और इनसे मिलवाया। चूंकि इस मिशन में मेरा कोई किरदार न था, इसलिए मैं होटल वापस आ गया। होटल पहुंचे अभी थोड़ी देर हुई थी कि चाइनीज लड़की की कॉल आ गई। उसने कहा कि उन्होंने तुम्हारी एंट्री भी डाल दी है, बहुत इमरजेंसी है, इसलिए जल्द रेस्टोरेंट पहुंचे। मैं टहलने के बहाने बाहर निकला और रिक्शा पकड़ा, चाइनीज रेस्टोरेंट पहुंच गया। वहां पहुंचा तो लड़की ने कहा कि मोहसिन अंग्रेजी नहीं समझ और बोल सकता, और दूसरा मसला गाड़ी का है। प्रोग्राम को तरतीब देने के दौरान हम गाड़ी तो बिल्कुल भूल गए थे। मुझे अब शेर पंजाब होटल के मालिक से गाड़ी लेनी थी। इसी सोच में था कि चाइनीज लड़की ने अपनी गाड़ी देकर मेरी ये मुश्किल भी हल कर दी। 11 बजे ऑपरेशन का टाइम मुकर्रर हुआ। ठीक 11 बजे हम पांचों गाड़ी में बैठे और अपने पहले टारगेट की तरफ चल पड़े। मैंने मोहसिन के कहने के मुताबिक गाड़ी मेन सड़क पर रोक दी और मोहसिन इन तीनों को लेकर एक गली में गायब हो गया। उनकी वापसी 20 मिनट बाद हुई। मोहसिन ने बताया कि पहला टारगेट हिट हो गया है। अब हम दूसरे टारगेट की तरफ चल पड़े। आखिर 3 घंटों के बाद हम उन 5 मूजियों को ठिकाने लगाकर वापस लौटे। तीनों चाइनीज रास्ते में ही एक जगह उतर गए। मैं बड़ी मुश्किल से उनको ये समझा सका कि कल शाम को रेस्टोरेंट में दोबारा मिलें। मोहसिन को इस गेस्ट हाउस के करीब छोड़कर मैं सीधा चाइनीज रेस्टोरेंट पहुंचा। लड़की और उसकी वालदा मेरा बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रही थीं। वहां पहुंचकर गाड़ी मैंने उनके हवाले की। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, लिहाजा लड़की ने मुझे वापस होटल जाने से रोक दिया और अपने वालदैन के ईमा पर मुझे अपने घर में ही रोक लिया। उनका घर बहुत बड़ा था। एक कमरे में मेरे सोने का इंतजाम कर दिया गया। मैं दर्द की वजह से बेहाल हो रहा था। लड़की ने चाय बनाई और एस्प्रो की 2 गोलियां दी। मैंने उन्हें चाय के साथ खा लिया और बेड पर लेट गया। इसी तरह सोचते और सोते जागते रात गुजर गई। अगले रोज दोपहर चढ़े मैं अपने होटल गया। मोहसिन ने मुझे रात वाली सारी कार्रवाई सुनाई। उसने बताया कि जिनकी जान ली गई उनके घरों में रात को ही वावेला शुरू हो गया था, क्योंकि उन्हें ये मालूम नहीं था कि किसने किस मकसद के लिए दरवाजा खटखटाया और क्यों खटखटाया। पुलिस में भी इस वाक़े की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, क्योंकि मरने वाले के जिस्म पर ना तो तशद्दुद वगैरह के निशान हैं और ना ही घर वालों ने किसी को देखा था। हर कोई कयास के घोड़े दौड़ा रहा था, मगर तह तक कोई न पहुंच सका। मुझे भारतीय इंटेलिजेंस से पूरी उम्मीद थी कि इन मरने वालों के अहले खाना की इमदाद तो दूर की बात, उनकी ताज़ियत भी ना करेंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने मतलब से गर्ज होती है। इस वाक़े के 10 रोज बाद मैंने ठिकाने लगाए गए अफराद के अहले खाना को 10-10 हज़ार रुपए मुहाजिर कायदीन के जरिए भिजवाए और अपनी एम्बेसी के जरिए फ्लाइट्स शुरू होते ही पहली फ्लाइट से पाकिस्तान भिजवाने का बंदोबस्त कर दिया। काठमांडू में अब मेरी इत्तिला या अंदाजे के मुताबिक ना तो कोई मक्ती बाहनी वाला था और ना ही कोई गद्दार मुहाजिर की शक्ल में रहा था। उनकी महफिल में शरीक होने वाले तितर बितर हो गए और मोहसिन को देखकर कन्नी कतराकर गुजर जाते थे। एक हम ही थे जो जान हथेली पर लिए फिरते थे। उनकी तरफ से फुर्सत मिली तो मैंने दिन को विजय कुमार और शाम को चिंगवा रेस्टोरेंट जाना शुरू कर दिया। विजय कुमार के साथ मैंने जितना भी वक्त गुजारा मुझे सुकून मिलता था। उसकी बातें ही ऐसी थीं कि दिल को मोह लेती थीं। मेरा कई बार दिल चाहा कि उसे चीनी लड़की मरियम से अपनी मोहब्बत की बात बताऊं, मगर हर बार रुक जाता, क्योंकि अभी वो इब्तदाई मराहिल में थी। सिफारत खाने भी चक्कर लगाया करता था। सफ़ीर अब काफ़ी मुतमईन हो गया था और मुझे अक्सर खाने के लिए इनवाइट करता,
जिसे मैं किसी बहाने से मना कर देता। एक दिन सफ़ीर ने बड़ी राजदारी से मुझे कहा कि पाकिस्तान से वजारत ख़ारजा ने कहा है कि मुझे पाकिस्तान भेज दिया जाए, बोलो तुम्हारा क्या इरादा है। मैंने कहा कि मेरा तो अभी यहाँ मजीद रहने का इरादा है, और दूसरा, मेरे महकमे की तरफ से ऑर्डर नहीं आया, जब वो बुलाएंगे तब जाऊंगा। अगर वजारत मेरे अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मैं अपना बंदोबस्त खुद कर लिया करूंगा। सफ़ीर मेरी ये बात सुनकर खामोश हो गया। आइंदा आने वाले दिनों में मुझे मालूम हुआ कि सफ़ीर मुझे क्यों पाकिस्तान भिजवाना चाहता था। दरअसल यूएनओ की तरफ से मेडिसन और दूसरी चीज़ों की लॉट आने वाली थी। मेरे होते हुए तो वो उसे बाजार नहीं बेच सकते थे, इसलिए वो मुझे पाकिस्तान भिजवाना चाहता था। और साथ में यूएनओ के नुमाइंदे ने भी आना था, जिसने पैसों और चीज़ों की तकसीम का जायजा भी लेना था। और मेरे यहाँ रहने से एम्बेसी के जो अफराद इस बंदर बांट में शरीक थे, उनके राज अफशा होने का खतरा था। मैंने हालात को देखते हुए सफ़ीर साहब की सियासत और चालाकियों से बचने के लिए एक फैसला किया और रजिस्टर्ड डाक के जरिए एक खत सफ़ीर को भेजा, जिसमें मैंने लिखा कि चंद ज़ाती वजूहात की बिना पर मैं मज़ीद खटमंडों में रहना चाहता हूँ, और बहैसियत एक बेसहारा मुहाजिर के मैं अपने हुकूक से दस्तबरदार हो रहा हूँ। मुझे मुहाजिर होने के नाते मिलने वाले अलाउंस बंद कर दिए जाएं और अफगान एयर पर पाकिस्तान भेजने के लिए मेरी बुकिंग न की जाए। मेरे पास मुहाजिर होने का सबूत रजिस्ट्रेशन कार्ड था, और नेपाली हुकूमत की जानिब से मुहाजिरों को जब तक चाहे रहने की इजाज़त थी। मैंने उस खत की एक कापी सफ़ीर को भेज दी और एक कापी अपने महकमे को भेज दी, और एक नोट साथ ये लिखा कि बाज़ नॉर्मल वजूहात की बिना पर सिफारत खाना मुझे पाकिस्तान भिजवाने का बंदोबस्त कर सकता है, लेकिन अभी मिशन का कुछ काम अधूरा है, इसलिए मैंने सिफारत खाने को अपने हुकूक से बरी जिम्मा कर दिया है। मुहाजिरों के पास मेरे तकसीम किए गए रुपए ख़त्म हो रहे थे, और मुहाजिरों के नुमाइंदे मुझे इस बात की इत्तला दे चुके थे, तो मैंने कुछ सोच कर नुमाइंदों को बुलाया और कहा कि मैंने यहाँ से चले जाना है, इसलिए मेरे बाद आप लोगों को फिर सिफारत खाने पर इन्हिसार करना पड़ेगा, इसलिए आप पुरानी बातें भूल जाएं और पैसे सफ़ीर के हाथों से ही वसूल करें। नुमाइंदे मेरी बात समझ गए, और उन्होंने बाकी मुहाजिरों को भी कायल कर लिया कि इस बार वो सफ़ीर के हाथ से पैसे कबूल करेंगे। मुकर्रर दिन पर एम्बेसी में सारे मुहाजिर आ गए। सफ़ीर पहले तो न माना, लेकिन जब मैंने गारंटी दी तो वो मान गया। उसे अपनी शोहरत की फिक्र थी। पहले तो उसने मुहाजिरों के सामने अपनी खिदमात और हुकूमत पाकिस्तान के बारे में एक तकरीर झाड़ी, लेकिन उसकी तकरीर पर कोई ताली न बजी। फिर उसने रुपयों की तकसीम शुरू कर दी। इस बार ज्यादा मुनज़्ज़म तरीके से काम हुआ, और 2 दिनों में सारे मुहाजिरों में पैसे तकसीम हो गए। नए मुहाजिर कुंभों की आमद से मुहाजिरों की तादाद में 10 कुंभों का इजाफा हो चुका था। तकरीबन 15 लाख नेपाली करेंसी तकसीम की गई। रुपए की तकसीम से मुहाजिरों में खुशी की एक लहर दौड़ गई। जब मुहाजिरों के पेट की आग बुझी तो उन्होंने अपने खानदान और इर्द गिर्द देखा। उनमें एक खानदान की 2 बच्चियां शादी के काबिल हो गई थीं, बल्कि शादी की उम्र गुजर रही थी। आखिर उन्होंने मुहाजिरों में एक फैमिली से बात पक्की कर ली, मगर बाद में ये मसला बना कि शादीशुदा जोड़े रहेंगे कहाँ। मोहसिन ने ये बात मुझ तक पहुंचाई। मैंने मुहाजिर नुमाइंदों को बुलाया तो उन्होंने तस्दीक की कि ऐसा ही है, और साथ ये भी बताया कि ये यहाँ पर मौजूद मुहाजिरों की पहली 2 शादियां हैं। मेरे पास काफ़ी पैसे बाकी थे। मैंने उन बच्चियों की शादी लावारिसों की तरह नहीं होने दी, बल्कि उनके लिए 2 किराए पर मकान लिए, उनको थोड़ा सेट किया, फिर शादी करवाई। शादी कश्मीरी बस्ती की कश्मीरी मस्जिद में हुई। कारों का बंदोबस्त किया गया। निकाह के बाद दोनों जोड़ों को 10-10 हजार रुपए दिए गए। उनकी देखा देखी बाकी मुहाजिरों ने, जिनके बच्चे जवान थे, वहीं शादियां की, क्योंकि पाकिस्तान पहुंचकर उनके लिए मुश्किल हो जाना था। मेरे 6 माह नेपाल में रहने के अरसे में 11 शादियां हुई, जो मुहाजिरों ने आपस में रिश्तेदारियां कायम की। मैंने मोहसिन को कहा कि वो भी शादी कर ले, मगर वो कहने लगा कि मैं पाकिस्तान जाकर सोचूंगा। फिर मोहसिन के साथ जो बुजुर्ग था, उसकी शादी भी उन्हीं मुहाजिरों में से एक बेवा से कर दी गई। इसके लिए भी मकान किराए पर लिया गया, मगर शादी के बाद मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि मोहसिन को अपने साथ अपने घर में रखें। वो मान गए और मोहसिन उनके साथ रहने लगा। नेपाल में और भी बहुत से वाकयात रूनुमा हुए, जिनमें अहम वाकयात कलम के सपुर्द कर रहा हूँ।
اور کوشش کر رہا ہوں کہ کہانی کا تسلسل برقرار ہے۔ چینی دوست 10ویں روز مجھے چینی ریسٹورنٹ میں ملے۔ مریم نے بتایا کہ گزشتہ رات 3 بھارتی یہاں آئے تھے اور وہ ہندی میں بات چیت کر رہے تھے۔ مجھے سمجھ تو نہیں آئی، لیکن میں نے وہ سب ریکارڈ کر لی ہیں۔ ہم وہ ریکارڈر لے کر مریم کے گھر آ گئے اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ریکارڈر چلا دیا۔ باتیں کرنے والے 3 آدمی تھے۔ اس ساری گفتگو کا موضوع کسی کام کو انجام دینے کی تاریخ کے متعلق تھا۔ ان میں 2 آدمی ایک آدمی کو اس کام کے لیے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے مطابق ساری منصوبہ بندی ہو چکی تھی۔ بھارت سے آئے ہوئے لوگ کئی دنوں سے بھارتی سفارت خانے میں بیکار پڑے ہوئے تھے اور مزید تاخیر کسی بھی طرح ممکن نہ تھی۔ تیسری آواز والا اپنی صفائی دیتا اور مجبوری ظاہر کر رہا تھا۔ سر، آپ بالکل درست فرماتے ہیں۔ میں اسے اپنے ہمراہ پکنک پر جانے کے لیے دعوت تو دے سکتا ہوں، لیکن زبردستی ہمراہ نہیں لے جا سکتا۔ میں نے ہر طرح سے اس کے دل میں گھر کرنے کی کوشش کی ہے اور میں اس میں کامیاب بھی ہو گیا ہوں۔ وہ ہر 2-3 دن کے بعد دکان پر تو آتا ہے، مگر اس کا کوئی پکا ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ جب جی چاہا آ جاتا ہے۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں اس مسئلے کو رام کرنے کی کہ وہ میرے ساتھ باہر جانے پر انکار نہ کر سکے۔ میری دکان کے علاوہ وہ کہیں اور بھی تو جاتا ہوگا۔ اگر اس کی باہر جاتے وقت نگرانی کی جائے تو اس کے راستے میں ایسی سنسان جگہیں بھی آتی ہوں گی جہاں پر کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس کے جواب میں کہا گیا کہ ہمارے نگرانی کرنے والے لوگوں کو اس نے پہچان لیا تھا، لہٰذا وہ اس کام کے لیے بیکار ہو گئے ہیں۔ سنسان جگہوں پر اسے ہلاک کرنا کوئی بڑی بات نہیں، مگر ہمیں اسے زندہ پکڑ کر ڈی ایم آئی کے حوالے کرنا ہے۔ اس کام کے لیے ہمارے پاس کینٹینر کیبن کھڑی ہے۔ ہمارے آدمی بیٹھے بیٹھے اکتا گئے ہیں۔ ہماری ایمبیسی کے سامنے سے وہ ہر روز گزرتا ہے، مگر ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ اس کے گزرنے کے اوقات معلوم نہیں ہے۔ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہماری ناکامی کی صورت میں وہ چوکنا ہو جائے۔ اسی گفتگو کے اختتام پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک رکشہ 2-3 روز کے لیے کرائے پر لیا جائے اور اس پر ڈرائیور کے بجائے ہمارا اپنا آدمی ہوگا۔ جو ہی میں باہر جانے کے لیے رکشہ پکڑوں گا تو رکشے کے چلنے کے بعد واکی ٹاکی کے ذریعے انڈین ایمبیسی کو انفارم کر دیا جائے گا۔ واکی ٹاکی پر پیغام ملتے ہی بھارتی ایمبیسی کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور رکشہ ڈرائیور تیزی سے رکشہ لے کر سفارت خانے کے اندر داخل ہو جائے۔ سفارت خانے کے اندر جاتے ہی میں بھارتی زمین پر ہوتا، مجھے بے ہوش کیا جاتا اور کینٹینر کیبن ٹیکسی میں مجھے بھارت بھیج دیا جاتا۔ یہ پروگرام طے ہو گیا۔ اگلے روز تیسرے آدمی نے رکشے کا انتظام کرنا تھا اور اس سے اگلے روز اس پلان پر عمل درآمد شروع ہو جانا تھا۔ مریم اور چینی دوست اس کا ترجمہ سننے کے لیے بےتاب تھے۔ بھارتی سفارت خانے اور ڈی ایم آئی کا سن کر کچھ تو وہ سمجھ گئے۔ میں نے انہیں شروع سے لے کر آخر تک سب باتوں کا انگریزی میں بتایا۔ مریم نے ان تینوں کو چائنیز میں بتا دیا، لہٰذا ان تینوں نے کہا کہ وہ آج سے آپ کے گارڈز کے طور پر ساتھ ساتھ رہیں گے یا نگرانی کرتے رہیں گے۔ مریم نے اپنی کار مستقل مجھے استعمال کرنے کی آفر کی، جسے میں نے رد کر دیا۔ اس نے وجہ پوچھی تو میں نے کہا کہ کار میں ان کا آسان شکار بن سکتا ہوں۔ کار پر وہ گولی بھی چلا سکتے ہیں، ہینڈ گرنیڈ بھی پھینک سکتے ہیں، بم پلانٹ کر سکتے ہیں۔ خیر وہ مان گئی۔ چینی دوستوں نے ایک ٹائم پر 2 بطور گارڈ میرے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا، جبکہ تیسرا ریسٹ کرے گا۔ اسی طرح باری باری وہ اپنی ڈیوٹی دیں گے۔ ایک بات میرے دماغ میں گھوم رہی تھی، وہ تھی تیسرے آدمی کی، جو باقی دونوں کو سر کہہ کر پکار رہا تھا۔ میں کافی دکانوں پر جاتا تھا، مگر اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ریکارڈنگ دوبارہ سنی۔ جب اس پر پہنچے کہ سر، میں نے اس کے دل میں گھر کر لینے کی پوری کوشش کی ہے اور میں اس میں کامیاب بھی ہو گیا ہوں، تو میرا ذہن فوراً وجے کمار کی طرف گیا، جس کی باتوں سے میں بہت متاثر ہوتا تھا۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ وجے کمار بھی بھارتی انٹیلیجنس کا آدمی ہے۔ بھارت اور پھر نیپال میں قیام کے دوران یہ پہلا شخص تھا جس کو میں پہچان نہ سکا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ وجے کمار، جس جال میں مجھے تم پھانسنا چاہتے تھے، اب اسی جال میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اس طرح پھانسوں گا کہ تم سب چکرا کر رہ جاؤ گے۔ کھکڑی تو میں پہلے ہی اپنے بیلٹ میں لٹکا رکھتا تھا، اب میں نے اپنا پسٹل بھی اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھنا شروع کر دیا۔ میرے چینی دوست صبح 10 بجے ہی میرے ہوٹل کی لابی میں آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ میں نے ہوٹل انتظامیہ کو ان کے اپنے مہمان کے طور پر متعارف کروایا تھا۔ چند روز بعد میں نے محسوس کیا کہ لابی میں بیٹھے رہنے پر ان کے چہروں پر اکتاہٹ سی طاری ہونے لگی تھی۔ میں نے ان کے لیے اپنے کمرے کے ساتھ والا کمرہ کرایہ پر لے کر دے دیا، جہاں وہ آرام اور انجوائے کر سکتے تھے۔
اگلے روز میں 11 بجے ہوٹل سے باہر آیا۔ باہر بہت سے رکشے کھڑے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھارتی ایجنٹ کا رکشہ کون سا ہے۔ میں نے ایک رکشہ لیا اور اسے بازار جانے کا کہا۔ راستے میں نے وہ رکشہ چھوڑ دیا اور دوسرا رکشہ لے کر اپنے سفارت خانے پہنچ گیا۔ سفیر صاحب نے مجھے پیسوں کی تقسیم والی پکس دکھائیں اور اکیلے تصاویر میں وہ مسکرا رہے تھے، بہت خوش تھے، مگر ہر مہاجر کے چہرے پر چھائی افسردگی انہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہوٹل سے نکلتے وقت میں نے سارے رکشہ ڈرائیورز کے چہرے ذہن نشیں کر لیے تھے۔ دوسرے دن کل والے رکشوں میں 2 موجود تھے، باقی سب نئے تھے۔ میں نے کل والے رکشوں میں سے ایک رکشہ لیا اور اسے شیر پنجاب ہوٹل چلنے کا کہا۔ میرے محافظ میرے پیچھے ایک اور رکشے میں آ رہے تھے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے رکشے فارغ کر دیے اور تقریباً 1 گھنٹہ وہاں بیٹھ کر سردار کے ساتھ گپ شپ لگائی۔ جب وہاں سے باہر نکلا تو وہاں صرف ایک رکشہ کھڑا تھا۔ یہ اجنبی چہرہ تھا۔ وہاں سے میں پیدل نکل کر چلنے لگا۔ آگے چل کر ایک اور رکشہ مل گیا۔ میں اس میں بیٹھ کر ہوٹل چلا آیا۔ وہاں پرانے 2 رکشوں میں صرف ایک رکشہ کھڑا تھا۔ میں روم میں پہنچا تو محسن میرا منتظر تھا۔ میں نے محسن سے کہا کہ باہر ایک رکشہ کھڑا ہے، اسے لے کر شیر پنجاب ہوٹل چلا جائے اور پھر وہاں سے 5 منٹ بعد واپس آ جائے۔ میں بھی محسن کے پیچھے پیچھے باہر نکلا۔ محسن نے اس رکشے والے سے جانے کو کہا تو اس نے انکار کر دیا اور دوسرے رکشے کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں سیدھا اس کے پاس گیا اور اسے چلنے کا کہا تو وہ فوراً رکشہ سٹارٹ کر کے پاکستان ایمبیسی کی طرف چل دیا۔ میں نے اسے روکا اور کہا کہ میں نے بازار جانا ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر بیزاری کے آثار نمودار ہو گئے۔ ہوٹل سے ابھی ہم 50 قدم دور ہی تھے کہ وہیں سے واپس لوٹ پڑے۔ محسن اور میرے چینی دوست ابھی تک رکشے کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ میں نے ہوٹل کے سامنے پہنچ کر محسن کو ساتھ بٹھایا اور بازار کی طرف چل دیے۔ راستے میں پھر رکشہ روکا اور محسن کو ایک دکان سے سگریٹ لانے کے لیے بھیجا۔ دراصل میں چینی دوستوں کے انتظار میں تھا۔ جتنی دیر میں محسن دکان سے باہر آیا، چینی بھی ایک رکشہ لیے قریب آ گئے۔ میرا رکشہ ڈرائیور اناڑی تھا، اسے رکشہ کنٹرول کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی، خاص کر موڑ کاٹتے وقت تو وہ بالکل بوکھلا جاتا تھا۔ میں نے اسے سزا دینے کا فیصلہ کر لیا اور 2-4 گھنٹے ایسے ہی بلا مقصد اسے گھماتا رہا۔ رکشہ چلاتے چلاتے وہ بے حال ہو رہا تھا۔ واپسی پر ہم وجے کمار کی دکان پر اتر گئے۔ میں نے رکشہ ڈرائیور کو کرایہ کے لیے جو کچھ دیا اس نے خاموشی سے رکھ لیا، حالانکہ میں نے اس تمام سفر کے جائز پیسوں سے بھی بہت کم رقم دی تھی۔ میرے چینی دوست بھی رکشہ سے اتر کر ایک بیکری میں چلے گئے۔ وجے نے مجھے اس مخصوص رکشے سے اترتے دیکھ لیا تھا۔ وجے نے میری بہت آؤ بھگت کی، میں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہم لوگ ہمیشہ کی طرح دکان کے اینڈ پر پڑی کرسیوں پر جا بیٹھے۔ وجے کمار ہمیشہ کی طرح باتوں کے دریا بہا رہا تھا۔ میں تقریباً 2 گھنٹے اس کے پاس بیٹھا رہا اور اس کی ایک ایک بات کو غور سے سنتا رہا، کیونکہ میں اس کی حقیقت سے واقف ہو چکا تھا۔ جتنی چاہت سے وہ اپنی میرے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہا تھا، کوئی بڑے سے بڑا ایکٹر بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ واقعی ہندوؤں میں لومڑی جیسی چالاکی بھری ہوتی ہے، خود سے کمزور پر یہ شیر بن جاتے ہیں اور اپنے سے تگڑے کے آگے بھیگی بلی۔ اس وجے کمار نے ایسی ایکٹنگ کی تھی کہ میں بھی دھوکا کھا گیا تھا۔ یہ تو محض اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ اس نے مجھے بچا لیا۔ آج جب میں یہ سب کچھ لکھ رہا ہوں تو اس کی ایکٹنگ کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وجے کی دکان سے واپسی پر میں ہوٹل آیا تو وہی رکشے والا خالی رکشہ لیے کھڑا تھا۔ یہ تو نہ نیپالی تھا نہ بنگلہ دیشی، یہ اپنے لب و لہجے سے کوئی اور ہی لگتا تھا۔ اس نے مجھے پرنام کیا اور پوچھا کہ کہیں جانا ہے، تو میں نے کہا کہ نہیں، آج نہیں، کل 11 بجے میں نے پاکستان ایمبیسی جانا ہے۔ میں نے اسے اپنا پروگرام اس لیے بتا دیا کہ میں بھی اب اس چوہے بلی کے کھیل سے اکتا گیا تھا۔ اب میرا پہلا شکار اسی رکشے والے نے بننا تھا۔ رات کو میں اپنے چینی دوستوں کے ساتھ چنگوا ہوٹل گیا اور مریم کے ذریعے ان سے زہریلی گیس کا سلنڈر مانگا۔ وہ سلنڈر دے کر باہر چلے گئے تو مریم نے پوچھا کہ پھر مار دھاڑ کا کام کرنا ہے تو یہ کام چینیوں کے ذریعے کیوں نہیں کرواتے؟ وہ دراصل میرے ساتھ محبت کی انتہا تک پہنچ چکی تھی، اس کے لیے میں ہی اب سب کچھ تھا۔ وہ مجھے ٹوٹ کر چاہنے لگی تھی اور میرے ساتھ پرسکون زندگی گزارنے کے سپنے دیکھ رہی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ میں اس خون خرابے والی زندگی سے باہر نکل آؤں۔ میں نے کہا کہ اب زیادہ وقت نہیں، صرف چند سامنے آئے ہوئے دشمنوں کو ختم کرنا ہے، اس کے بعد میری بھی خواہش ہے کہ پرامن زندگی گزاروں۔ کھٹمنڈو میں مجھے زندہ رہنے کے لیے میرا ان کو ختم کرنا ضروری ہے
جو ہی مجھے اپنے محکمے کی طرف سے واپسی کے آرڈر ملیں گے میں تمہیں لے کر خوشگوار اور پرامن وادیوں میں چلا جاؤں گا۔ چینی ساتھی میرے لیے مزید 2 سلنڈر لے کر لوٹے۔ ہر سلنڈر 10 افراد کے لیے کافی تھا اور گیس کے مؤثر ہونے کی زیادہ سے زیادہ رینج 3 فٹ تھی۔ میں نے ایک سلنڈر مریم کے پاس چھوڑا اور واپس ہوٹل لوٹ آیا۔ چینی ساتھی مجھے ہوٹل چھوڑ کر واپس اپنی رہائش گاہ پر چلے گئے۔ اگلے دن ٹھیک 11 بجے میں ہوٹل سے باہر آیا۔ وہاں کافی رکشے کھڑے تھے، مگر کل والا مخصوص رکشے والا جلدی سے اپنا رکشہ لے کر میرے سامنے آ گیا۔ میں نے رکشے میں بیٹھنے سے پہلے سگریٹ نکال کر جلانے میں اتنی دیر لگائی جتنی دیر میں میرے ساتھی بھی رکشہ لے کر چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے کوٹ کی ایک جیب میں پسٹل اور دوسری میں سلنڈر تھا۔ پروگرام یہ طے تھا کہ میرا رکشہ رکنے کے 20 سیکنڈ بعد چینی دوست مجھے پاس کرتے ہوئے مجھ سے پسٹل اور سلنڈر لے کر آگے بڑھ جائیں گے اور پاکستانی سفارت خانے کے پاس میرا ویٹ کریں گے۔ سیدھی سڑک پر دور بھارتی سفارت خانے کے دروازے کھلے نظر آ رہے تھے۔ رکشے والا اپنی کامیابی پر اتنا خوش تھا کہ پوری رفتار سے رکشہ چلا رہا تھا۔ میں نے سلنڈر جیب سے نکال کر ہاتھ میں لے لیا اور رکشے والے کو کمر پر ٹھوکا دیا۔ جو ہی اس نے گردن پیچھے موڑی میں نے گیس اس کے منہ پر چھوڑ دی۔ گیس اس کے نتنوں میں گھسی تو وہ لڑکھڑایا اور رکشہ الٹنے لگا۔ اس سے پہلے کہ رکشہ الٹتا میں نے چلتے رکشے سے چھلانگ لگا دی۔ اتنی دیر میں میرے چینی ساتھی میرے پاس پہنچ چکے تھے۔ رکشہ الٹ چکا تھا اور رکشے والا ختم ہو چکا تھا۔ ساتھیوں کا رکشہ میرے پاس رکا۔ میں نے سلنڈر اور پسٹل ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے اپنے رکشہ ڈرائیور کو آگے بڑھنے کا کہا۔ اس دوران سڑک پر آنے جانے والے رکشے رکنے لگے اور 3 کاریں بھی وہاں آ کر ٹھہر گئیں۔ سب یہی سمجھے کہ ڈرائیور رکشے کو کنٹرول نہیں کر سکا۔ رکشہ الٹ گیا اور ڈرائیور نیچے آ کر بے ہوش ہو گیا۔ دوسرے رکشہ ڈرائیورز نے اس کے رکشے کو سیدھا کیا اور اس کے ہاتھوں پیروں پر مساج کرنے لگے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ مر چکا ہے۔ میں نے اپنی ایمبیسی کی طرف جانے والی گاڑی سے لفٹ مانگی اور بھارتی سفارت خانے کے سامنے سے گزرتا ہوا اپنے سفارت خانے کے سامنے جا کر اتر گیا۔ گاڑی کا مالک نیپالی تھا اور وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں افسوس کر رہا تھا کہ غربت کے مارے یہ لوگ اپنی جسامت سے زیادہ کام کرتے ہوئے اکثر ایسی چڑھائی چڑھتے ہوئے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ بھارتی سفارت خانے کے اندر صحن میں 10-15 افراد کھڑے تھے۔ سب کی نظریں مرے ہوئے رکشہ ڈرائیور پر لگی ہوئی تھیں جسے ہوش میں لانے کے لیے اس کا مسلسل مساج کیا جا رہا تھا۔ پاکستانی سفارت خانہ بند ہونے تک میں وہیں رہا اور بند ہونے کے بعد میں واپس اپنے ہوٹل جانے سے پہلے چنگ وا ہوٹل چلا گیا۔ ہم سب کا بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ مریم نے خاص طور پر میرے لیے پکوڑے اور چینی ساتھیوں کے لیے نوڈلز بنائے تھے۔ ہم نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ چینی دوستوں نے میرا پسٹل اور سلنڈر مجھے واپس کیا۔ میں نے انہیں اگلے دن 10 بجے آنے کا کہا، مگر انہوں نے مجھے میرے ہوٹل چھوڑنے تک میرے ساتھ رہنے کا اصرار کیا۔